بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے وہ ہے صدقہ، یعنی صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، صدقے کے فوائد کیا ہیں اور کس طرح صدقہ ہمارے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صدقہ جو انسان کرتا ہے وہ ایک شکر کی علامت ہے، یعنی جب ہم صدقہ دے دیتے ہیں تو وہ ایک قسم کا ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہارے مال کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، یعنی تم کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ، یعنی کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بہت شدید۔ رزق میں اضافے کا سب سے بڑا سبب جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو مال ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا کر کے یعنی بڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اگر مالی بحران آ گیا، اس کی زندگی میں مالی بحران آ گیا، پیسوں کی کمی ہو گئی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے چیزیں صدقات کے لیے یا پھر غریبوں کو دینے کے لیے جو مال علیحدہ کیا ہوتا ہے وہ اس کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی زندگی وہ عیش و آرام سے ہی گزارتے ہیں، اپنی زندگی میں کوئی کمی نہیں لاتے، لیکن وہ دوسروں کو جو دے رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو روک دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی ناشکری ہے اور یہ گناہ ہے۔ یعنی اس بارے میں ہمیں حکم کیا ہے کہ جب رزق کم ہونے لگے، تنگ ہونے لگے، تو صدقہ دے کر رب سے تجارت کر لو، اب اللہ تعالیٰ سے کاروبار کر لو تو وہ ہمارے مال کو بڑھا دیتا ہے، یعنی صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی کسان جب گندم کو کاشت کرتا ہے تو وہ کچھ گندم رکھ لیتا ہے تاکہ اس کو دوبارہ سے وہ زمین میں مکس کر کے، مٹی میں مکس کر کے تو وہ دوبارہ سے گندم اگائے گا، اور وہ مٹی میں ملانے کے بعد وہ کیا اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک ایک دانہ اس کے بدلے میں مجھے ایک مکمل ٹہنی جس پہ سینکڑوں دانے لگے ہوں گے وہ ملے گا، یعنی یہ اس کا یقین ہے نا، اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال دیتے ہیں تو وہ آخرت میں ہمیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں وہ بڑھا کے ملے گا، دو گنا کر کے ملے گا۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کروا دو، جو مال تم میرے پاس جمع کرواتے ہو وہ نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ وہ ضائع ہوتا ہے، بلکہ وہ میرے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی آخرت کے دن اللہ تعالیٰ وہ مال مکمل منافع کے ساتھ واپس کرتے ہیں، اپنی شان کے مطابق وہ ہمیں واپس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ وہ سب سے بڑا عظیم رازق ہے، یعنی رزق دینے والا ہے وہ۔ تو وہ دن، آخرت کا وہ دن جب کہ ہمیں نیکیوں کی ضرورت، حساب کتاب کے بعد ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو اس دن نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ ماں باپ تک انسان کو، اپنے بیٹے کو وہ اپنی نیکی دینے پر نہیں آئیں گے، اس کو نیکی نہیں دیں گے، لیکن اس دن کیا ہوگا، یہ جو صدقات اور خیرات ہم دیتے ہیں یہ اس دن اللہ تعالیٰ مکمل منافع کے ساتھ ہمیں واپس کریں گے، جس سے ہماری نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ صدقہ دینے سے لوگوں میں آپس میں محبت، پیار اور اخوت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور غرور و تکبر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کریں، سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے۔